بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبران وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی چوری کا واقعہ۔ مدینہ میں ایک حیرت و فکر انگیز واقعہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد دو شخص مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے آئے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ دن بھر نماز و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کے معتقد بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مکان سے سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ ان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر نکالنا تھا۔ وہ کمبخت رات کے وقت اس مکان سے سرنگ کی مٹی مدینے سے باہر پھینک آتے تھے اور جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو اور شبہ تک بھی نہ ہو۔ کئی ہفتوں تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو حق تعالی شانہ نے اس زمانے کے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ خواب متنبع کر دیا۔ سلطان نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ کے چہرے اطہر پر حزن اور غم کے آثار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد از جلد مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلا دی گئی تھی۔ خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزراء سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ وزراء نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد مدینے تشریف لے جائیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے ساتھ فوج لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف سفر کیا اور مدینے پہنچے۔ اس عرصے میں وہ لوگ کافی حد تک سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسد اطہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک دن کی بھی اگر بادشاہ کو تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔ چنانچہ بادشاہ نے مدینے کے پہنچ کر تمام لوگوں کو جمع کروایا اور مدینے سے باہر ان سب کی دعوت کی اور سب کو مدینے کے ایک خاص دروازے سے نکلنے کا حکم دیا، اور خود بادشاہ دروازے پر کھڑے ہو کر ایک شخص کو غور سے دیکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ مدینے کے سب مرد شہر سے باہر نکل گئے تھے، مگر وہ دو شخص ان سب مردوں میں نہیں تھے جن کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کو سخت حیرت ہوئی اور لوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اب کوئی اندر نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، دو زاہد متقی پرہیزگار اندر رہ گئے ہیں جو نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں اور نہ کسی سے ملتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے انہی سے تو کام ہے۔ چنانچہ جب انہیں پکڑ کر لایا گیا تو بعینی ہی وہی دو صورتیں تھیں جو خواب میں بادشاہ کو دکھلائی گئی تھی۔ بادشاہ نے فوراً اپنا پہچان لیا اور ان کو قید کر لیا گیا۔ پوچھا گیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایذا پہنچائی ہے؟ چنانچہ کافی پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے۔ جب بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ سرنگ آپ کے قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور سرنگ بند کروا دی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایسا کیا کہ قبر مبارک کے چاروں طرف سے زمین کو پانی کی تہ تک کھدوا کر اس میں سیسا پگھلا کر بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کا نام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔
اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جسد اطہر کے صحیح و سلامت ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے جس کی وجہ سے کئی سو برس بعد بھی جسد اطہر کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ان کو جسد اطہر محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں لگاتے؟ وہم و شبے کی وجہ سے اتنا بڑا خطرے والا کام کوئی نہیں کرتا۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی۔ وہ خوب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق تھے، بوجہ عناد کے وہ لوگ اقرار نہیں کرتے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔